کوئی غمگین تھا، پریشان تھا، لیکن سچی پریشانی ہوگی اس کو، شاید سچی ہوگی۔ اس کے پاس ایک آدمی آ گیا، یہ واقعہ کہیں ہوا ہے طریقت والوں میں۔ اس نے کہا اس شخص کو، مجھے آقا جی کا سامنا ہوا تقاضۂ کرم میں، جیسے آمنا سامنا ایسے ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اس کو یہ دے دو جو کچھ بھی تھا۔ پریشان تھا نہ سچا، اور سوچ رہا تھا اگر کوئی بچائے گا تو یہی بچائیں گے۔ سچی سوچ تھی، ایسے نہیں کہ بس کتابوں پہ تقریریں لکھا دیں اور نعتیں گانے۔ قسمت سچی تھی نا، اس کو سانس آئی، جب پریشانی چلی گئی خیر ہو گئی۔ اگر وہ پیغام دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں، تمہارا یقین بنائیں گے اور تم سچے ہو چکے ہو، تمہیں معافی بھی دلائیں گے اور دکھائیں گے تم کو یہ آگ سی جہنم تھی، ادھر جا رہے تھے تم۔ اس کا تو یقین بنے گا جس نے دیکھا گیا، لیکن تم کو شیخ نے بچایا ہے، سکھایا ہے، اب تم اس طرف جا رہے ہو۔ طریقت میں واعظ نہیں ہوتے، بیان نہیں ہوتے، یقین بنائے جاتے ہیں جس میں اس کو شک بھی نہ پڑے، شک بھی نہ پڑے۔ اور تم پہلے ایسے ایسے کرتے تھے، انسان کچھ ایسے ایسے کرتا ہے تو پھر بڑا چھپاتا ہے۔ جب یہ بات بتا دی نا، وہ سمجھ گیا یہ انہی کی طرف سے آیا ہے، کہ یہ بات میں مر بھی جاؤں نہیں بتاؤں گا کسی کو، یہ کیسے مجھے اس نے بتا دی۔ یقین بن گیا نا، وہ ہکا بکا رہے۔ یہاں ان کے لیے آتے ہیں نا تو دل کو صاف کر کے آیا کرو، اپنا وزن لے کے مت بیٹھا کرو۔ خدا اور آقا جی کے سامنے کسی کا وزن ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ عابد ہو، حافظ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، آقا جی کے سامنے کسی کا وزن نہیں ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، تو بس یہ سوچے بھی ہونی چاہیے، کسی کا وزن نہیں۔ وہ تم کو جب دیکھیں گے تم ایسے ہو، تم کو ایسا با وزن بنا دیں گے، دنیا تم سے ڈرے گی کہ اس کی زبان سے کچھ نکل نہ جائے۔ جب وہ اس طریقے سے جڑتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے ہونے لگتا ہے کہنے سے پہلے۔ ایک چیز چاہی، پھر دعا مانگنے بھی دعا مانگی، چاہی ہونے لگ گئی۔ ایسے بھی ہوتا ہے نبی کریم سے جڑنے سے، لیکن وہ جڑا نہیں جاتا جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے طریقت کا، بالاتفاق سب کا، جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو، بالاتفاق۔ اور یہ دھوبی کا کتا ہے، کبھی اس شیخ کے پاس چلا گیا، کبھی اس شیخ کے پاس چلا گیا، ہر جگہ چلا گیا، دھوبی کا کتا۔ یہ عوام الناس ہے، ان کے لیے بس جہاں سے بھیک مل جائے۔ جو جڑ گیا وہ شہزادہ ہے، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہاں، نہ کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اتفاق ہو جائے تو ولی کا بھی ادب ہے، مزار کا بھی ادب ہے، فاتحہ بھی اتفاق۔ لیکن نیت لے کے نہیں جانی اس شیخ سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس مزار سے فیض لینا، اس نے کسی سے فیض نہیں لینا، وہ شہزادہ ہے۔ یہ فنا فی الشیخیت ہے، بلکہ کسی شیخ کا تصور بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی ہو،
فنا فی الشیخ کا یہ ہے، کسی شیخ کا تصور بھی نہیں کرنا، خیال تک نہ آئے۔ کہتے کسی کو طریقت میں شیخ کے ذریعے سے کرم ہوا، آقا جی کا سامنا ہوا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے میں سامنے ہی تھا، جاگتے ہوئے بیٹھا ہی ہوا تھا، اس کو کسی اہل طریقت بڑے شیخ کا تصور آ گیا، وہ منہ سے تو نہیں بولا، آقا جی کو سب پتہ ہوتا ہے، کوئی بتایا نہ بتایا، تو آقا جی نے اس کی طرف ایسے دیکھا، کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے جو تمہارے میں کیوں کسی طرح کا تصور آیا۔ ہاں، غیرت شیخ، جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، لیکن کسی کی بے ادبی کرنا، کسی کی یہ منع ہے، منع، لیکن تصور کسی نبی کا نہیں کرنا، تصور کرنا تو حضرت محمد مصطفیٰ۔ نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ۔ جب تک شیخ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ادھر کا نہیں ہوگا۔ غیرت شیخ، جیسے سب نبیوں کو ماننا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن سوچنا حضرت محمد کو ہے، کسی کو نہیں سوچنا۔ ایسے سب اولیاء کا ادب کرنا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، حق میں نہیں بولنا ہے، لیکن سوچنا ایک ہی شیخ کہ بس ایک ہی شیخ ہے، کوئی نہیں ہے، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں تو ساری عمر دھکے کھاتے رہتے ہیں، اس شیخ کے پاس جاؤ، اس شیخ کے، جب شیخ کا مسئلہ تم نے آقا کے تعلق کا، تب سب شیخوں کو بھول جا، سب شیخوں کو بھول جا، چاہے وہ داتا صاحب ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے اجمیر والے ہوں، سب کو بھول جا، چاہے بس یہ طریقت کا اصول، سب کو بھول جا، بلکہ مدینے میں بھی نہ جا، مدینے کو بھول جا، بس کہ تیرا مدینہ ادھر نہیں ہے، تیرا مدینہ شیخ ہے۔ ہاں، آسان نہیں ہے، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں طریقت میں، اور مولویوں نے زیادہ بھٹکا دیا۔ کسی نے ارادہ کیا کہ مدینے جاؤں، جب ارادہ کیا تو کہتے ہیں حجابات ہٹے، نبی عظیم، سلطان عظیم کا سامنا ہوا، تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں مت آنا، مدینے میں ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، تمہارا مدینہ شیخ ہے، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے ادھر نہ آنا، اگر آنا ہے تو ان سے پوچھ کے آنا، ہم تم کو ادھر سے نہیں ملے ہیں مدینے آ کے، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، شیخ نے ہمارا تمہارا ان کا سامنا کرایا ہے، ملایا ہے کہ حضرت محمد سے بڑے مسئلے نازک ہیں۔ ایسے ایک بیٹھا ہوا تھا، اچانک امتحان آ گیا، اچانک، تو اس وقت کے شیخ نے کہا اس کو کہ خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، بیٹھے، اس نے دیکھا بھی نہیں خضر کو، آنکھ سے کہا میرے خضر تو آپ ہیں، ایک دم حجابات ہٹے،
شیخ نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ. دیکھا شیخ کا مسئلہ فنا فی الشیخ ایسے دیکھا ہی نہیں خضر کو. اتنا اندھا ہو جاتا آدمی. ایک درسی پڑھ رہا تھا طریقت کا واقعہ. اس نے کیا کر رہے ہو؟ کہا دروشی پڑھ رہا ہوں. کہا کس پر پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ پر. کہا پاگل میرے پر پڑھ. اس نے ایک دم درود چھوڑ دیا, اس پر پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا پاگل سامنے تو دیکھ حضرت محمد مصطفیٰ. کہا میرے پر حرام ہے درود, ان پر پڑھ. اس کے بعد میں یہ طفیلی پر پڑھ. کیسے امتحان آیا. کہا میرے پر حرام ہے, لیکن اتنا فنا ہو گیا تھا بس خدا ہے نبی ہے بس یہ شیخ ہی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کیا درود سے پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کیا صلی علی شیخ کیا ہے؟ اس نے کہا صلی علی شیخ. کیا حرام ہے میرے پر سامنے تو دیکھ حضرت محمد صلی ان پر پڑھ. پھر تو فیلی پر پڑھ شیخ پر. دیکھا فنا فی الشیخ. ایسا اندھا ہو جاتا ہے انسان. ایک ایسے اندھا ہو گیا فنا فی الشیخ. بڑے ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. اذانیں ہو رہی کہتا سب غلط اذانیں ہو رہی ہیں. کسی کا کیوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان شیخ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ اذانیں غلط ہیں. غلط فنا فی الشیخ. پھر بعد میں راز کھلتے ہیں نہیں یہ مسئلہ کچھ جیسے بہت گہرا ہے سمجھوانے والا. ایسے وہ اذانوں کو غلط سمجھ رہا تھا. شیخ نے کسی کو کہا روز نماز پڑھتے ہو, یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, تو کبھی کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے مان لینی چاہیے. اس سے کہا کیا نماز پڑھتے ہیں نا روز؟ کہتا جی پڑھتے ہیں. کہا نمازیں نہیں پڑھنی, نہ سنت پڑھنی ہے, نہ عشاء پڑھنی ہے, نہ فرض پڑھنا ہے, نہ عشاء پڑھنی ہے. آج ایسے ہی سو جانا جا کے. روز پڑھتے ہیں, ایک دن نہ پڑھی تو کیا ہوا. فنا شیخ والی صاحب کچھ فنا تھا کچھ نہیں تھا, ڈاواں ڈول ہو گیا. یہ آج کیا بول رہا ہے؟ کیا روز ہی پڑھتے نا یار. آج جاؤ گئے عشاء کی نماز میں آرام کرو, جا کے گھر میں سو جانا آرام سے. سنتے فرض نہیں پڑھنی, آج چھٹی کر لو. وہ گھر میں گیا, اس کا میٹر گھوما ہوا تھا. یہ پہلے کہتے تھے نماز چھوڑنی کفر ہے, یہ ہے وہ ہے, فرض ہے. آج بولتے آج چھٹی کرو. تو کروٹیں لیتا رہا, بڑا پریشان رہا. اور شیخ پر اس کا یقین بنا ہوا تھا. کافی عرصہ رہا, بہت کچھ دیکھا اس سے. اب وہ گھبرایا بھی ہے. نبی کا شیخ نے کہا شیخ تو شیخ ہی ہے. میں اتنا عرصہ رہا, انسان حال جب قریب رہتا ہے حالات سے واقف ہو جاتا ہے. آج شیخ نے کیا کر دیا, یہ تو زمین آسمان توڑ دیا. کیا کر دیا, قیامت کر دی. شیخ نے کیا کر دیا, اس کا میٹر گھومے. پھر سوچ کے اس نے کہا کہ میں ہمت کروں, سنتے تو نہیں پڑھتا ہوں, سنتے چھوڑنے سے کبیرہ گناہ جو بھی ہوگا, لیکن فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, نماز چھوڑنی کفر ہوتی ہے. میں فرض تو پڑھ لوں. اس نے سنتے چھوڑ دی, فرض پڑھ کر 4 عشاء کی سو. تو آنکھ جب لگی تو نبی کریم نظر آئے. نبی کریم نے کہا ہم سے محبت نہیں تم کو, ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی. اچھا, آنکھ کھلی, وضو کیا, سنتے پڑھی. سمجھ اس کو ابھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ اس کو نہیں آئی. اٹھ کے اس نے سنتے پڑھی. صبح شیخ کے پاس سامنا ہوا, بیٹھنا ہوا. شیخ نے کہا ٹھیک ہے, خیریت ہے, جیسے میں نے کہا تھا ایسے کیا. بولتا جی خدا کے لیے معافی دے, پہلے میری سن لو تسی. پہلے تسی میری سن لو. کیا سنا پھر؟ کہا میں گیا, آپ کے ساتھ میرا بڑا عقیدہ ہے, ایمان ہے, میں بہت کچھ دیکھا ہے, خدا سے کی محبت محسوس کی ہے, تبدیلی آئی ہے, حالات بدلے ہیں.
رحمتوں کے کام بے شمار ہوئے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا، بہت کچھ کرم ہوا ہے۔ لیکن جب میں گھر میں گیا تو آپ نے کہا، میں نے آپ کی بات کا برا نہیں بنایا، لیکن آپ نے میرا میٹر گھما دیا، مجھے ایسا چکر دیا، میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا فرض تو پڑھ لوں، فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہوتا ہے، حدیثیں بھی ہیں۔ تو میں فرض پڑھ کے سو گیا شیخ صاحب۔ اب اس کو غلطی سمجھے نہ سمجھے، یہ میں نے ظلم کیا، فرض پڑھ کے یہ میں کر بیٹھا ہوں، اور سنتے میں نے نہیں پڑھی کہ کچھ تو بچاؤ ہو جائے سمجھ ہی نہیں آ رہی، طریقت میں اندھا ہو کے چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کہا فرض پڑے تھے، کہاں پڑے تھے؟ کہا سنتے نہیں پڑھی تھی، کہا سنتے نہیں پڑھی تھی۔ کہاں پر کس نے پڑھوائیں؟ سوچ میں کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ کہ نہیں پڑھی تھی تو پڑھوائے نا، اگر تو فرض نہ پڑھتا تو اس کو خدا فرض پڑھواتا۔ پہلے ہم تجھے پڑھواتے تھے، پھر ہم نے کہا آج ہم پیچھے ہٹتے ہیں، جن کا فرض ہے وہ اس کو فرض پڑھوائیں، جن کی سنتے ہیں اس کو سنتے پڑھوائیں۔ اصل بات یہ تھی چھپی ہوئی، اور تو نے میری بدگمانی تو نہیں کی، تو نے جلد بازی کی۔ جسے سنتے تجھے نہیں پڑھی، تجھے نبی کریم ملے سنتے پڑھوائیں، ہاں جی، رابطہ پیدا ہوا، انہوں نے پڑھوائی۔ ایسے فرض نہ پڑھتا خدا بھی مل جاتا، خدا تجھے فرض پڑھواتا۔ یہ تو واقعہ ہوا، ہاں جی۔ اس واقعے کی تصدیق تمہارا ایک پیر بھائی سے ہو گئی۔ اس نے آیا شیخ کے پاس کہ شیخ صاحب جو بات کہتے تھے نا کہ ایسے ہوا واقعہ، طریقت میں اندھا ہو کے چلے، اس نے کہا فرض نہیں پڑھنے، سنتے نہیں پڑھنے، ایسے ہی سو جاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، اور آقا جی نے کہا ایسے ہوا ہے، وہ شیخ دکھایا۔ اب یہ حدیث پکی ہو گئی۔ آقا کی تصدیق کے بعد وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، پکی ہو جاتی، تو ایسا ہوا۔ تو طریقت میں ادب سے چلے، ہاں فنا فی شیخ، پہلے عقل کو چھوڑ کے چلے، لیکن سب کے پیچھے نہیں، سب کے ساتھ نہیں۔ اس شیخ کے پیچھے جس کے ساتھ چلتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ طاعت کی طرف دل راغب زیادہ ہو گیا ہے، گناہوں سے دل ہٹنے لگ گیا ہے، ہاں جی۔ اور کبھی کبھی نبی کا خیال آتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، اللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کا خیال آتا ہے، گناہوں سے جان نکلتی کیوں ہوتے ہیں۔ ایسے شیخ کے پیچھے چلے، یہ نہیں کہ جو مل جائے۔ ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ میں باتیں بڑی مضبوط کرتا ہوں، سوچوں یہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، مولوی شولوی آتے ہیں، پیر ویر آتے ہیں۔ کسی مولوی کی بےزتی سے نہیں ہوگی مولوی شولوی کہہ دیا، بھائی ناراض نہ ہونا بھائی۔ کسی پیر کی بےزتی سے نہیں کہ پیر شیر ہو گئے۔ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں، نہ کسی پیر کو، قسم کھا سکتا ہوں اللہ، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، نہ کسی نبی کو مانتا ہوں، مانتا ہوں بس حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اور اگر کسی نبی پیر ولی کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کر مانتا ہوں۔ یہ میرا مذہب ہے، آپ قبول کرے نہ کرے، میں گل محمد پٹھان ہوں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، نہ میں بریلوی، نہ میں نقش بندی، نہ میں ادریسی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ ہم مر جائیں گے کیسے کیسے محمد، اور جیتے بھی ہیں کیسے کیسے محمد۔ Mm-hmm.
نہ کلیم کا تصور، نہ خیال تور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ کتنا رہ گیا کوئی ٹائم ہو گیا؟ میں اوپر سے لالچ سے آتا ہوں، سے آیا جایا نہیں جاتا، تو سنتے بھی رہ جاتی ہیں شام کی کہ سنتے پڑھنے جاؤں گا پھر آ نہیں سکوں گا، تو سارے مسئلے نہ پوچھیں تو آپ اندھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتے، شیخ بیٹھا تو ہم بھی بیٹھے ہیں۔ بہرحال اس رات کو خدا جانے، کوئی پڑھے تو منع نہیں کرتے ہم، اور شام کے بعد اس لیے ہم موقع دے دیتے ہیں جب بیٹھتا ہوں، کس کو عذر ہے کچھ ہے جائے، انہیں سنتے پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھے جاتے، ہم تو بیٹھے ہوئے، ہم تو ہو سکتا ہے کبھی فرض بھی نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کبھی فرض پڑھتے پڑھتے بھی توڑ کے بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں تم نے نہ سنی ہوگی نہ سنو گے جو یہاں سنو گے، جو یہاں ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا۔ آقا جی سلسلوں کے تابع نہیں ہیں، سلسلے آقا جی کے تابع ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کوئی فرض بھی چھوڑ دیں، جو ہمارے ساتھ ہیں پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی، جو شیخ نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دیں، یا شیخ بیٹھا ہوا فرض نہیں پڑھ رہا تو ہم بھی بیٹھ جائیں، پڑھے اس کی وجہ ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے فرض پڑھتے پڑھتے توڑ دیں پھر بیٹھ جائیں۔ اس کی ایک حدیث سنا دوں میں، اس سے مسئلہ نکلتا ہے اور وہ حیات النبی ہیں، لیکن اس مسئلے پیچیدہ ہے، سب سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم نے کسی صحابی کو آواز دی، وہ دیر سے آیا تو سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار جی اللہ، صحابی سے کہا دیر سے آیا، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی نماز میں، تو میں نماز پوری کر کے آیا۔ کہا ہماری آواز آئی تھی تو نماز توڑ دینی تھی، کہ ہم نے جب آواز دی تھی نماز توڑ دینی تھی، میرے پاس آ رہا تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، خدا اور رسول کو جواب دیا کہ جب وہ بلائے، تو میرا بلانا خدا کا ہی بلانا ہوتا ہے، تو تم نے نماز توڑ دینی تھی، تو نماز توڑ دینی تھی۔ ایسے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا واقعات میں نماز پڑھ رہا تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں، معافی تو مانگتا ہوں اور سے نہیں بھی مانگتا ہوں، میرا معاملہ ہے، مجھے کسی کا ٹیلی فون آیا ہے، مجھے کیا بات ہے، میں نماز میں تھا کہ شیخ نے بلایا، میں نماز توڑ کے چلا گیا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کرنا، بہرحال یہ میرا معاملہ آپ دخل نہ دے، میں جواب دوں، تو کبھی خدا نہ خواستہ جہاں ایسا ہو جائے میں نماز پڑھتے پڑھتے توڑ کے بیٹھ جاؤں، تو تم اپنی پوری کر لو، یا تم بھی توڑ کے بیٹھ جاؤ، تمہاری مرضی، میں تم کو کچھ نہیں کہتا ہوں، طریقت میں اندھا ہو کے چلنا، لیکن آقا جی نے کہا نماز توڑ دو جب آقا، ہر کسی کے دل میں آئے، وہ تو آقا جی تھے، اور شیخ جو آقا جی سے جڑا ہوا تھا، تو شیخ آقا جی نے نماز توڑا دی، تو تم شیخ کے ساتھ آقا جی کے ساتھ جاتے، شیخ کے ساتھ نماز توڑنی پڑے گی نا، ہے نا؟ تو تھوڑا سا میں نے کھول دیا مسئلہ، شیخ تو نماز نہیں توڑنے والا تھا، کہ اگر آقا جی کا کوئی پیغام آ گیا تو تم میرے پر اعتراض نہ کرو، اور میں نماز توڑ دی، تمہاری مرضی، توڑو نہ توڑو، پڑھو نماز۔
لیکن کچھ سمجھ آئی ہے تھوڑی ہے، آئی ہے نا؟ ہاں، کہ جب ان کا مسئلہ آ گیا میں کیسے نماز پڑھ سکتا؟ یہ بڑے مسئلے ایسے ہیں جی، اندھا ہو کے چلے، لیکن پہلے بتا دیے سب کے پیچھے نہیں، اس شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے جس کی صحبت میں تمہیں خدا کی یاد زیادہ آتی ہے، نبی کی محبت میں کبھی آنسو آ جاتے ہیں، کبھی گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اب گناہ نہ ہی ہو تو اچھے ہیں۔ اگر ایسے علامات اس کی صحبت میں آتے ہیں تم کو، تو اس کے ساتھ کچھ، سب کے ساتھ نہیں، یہ علامتیں ہونی چاہیے، نہیں جو شخص کے پیچھے چلے گا ہلاک ہو جائے گا، ہر شیخ کے پیچھے نہیں، اس شیخ کے بھی جس میں کوئی علامت ہو۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تب میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، اور میں کافی احتیاط سے باتیں کی ہیں جس میں آدمی مطمئن بھی ہو جائے گا۔ ایسے جملے بھی میں نے کہا، اس کو سوال جواب میں رکاوٹ ہوگی کہ نہیں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ ہاں، ایسی وضاحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں، بڑی پیچیدہ باتیں ہیں۔ ہاں، اب میں عشاء کی تیاری کرتا ہوں، اپنی سورۃ یاسین پڑھ لوں، عشاء کی نماز پڑھا کے اگر میں بیٹھ سکا تو کوشش کروں گا آپ سے اللہ کی محبت میں بیٹھوں، اگر نہ بیٹھ سکا تو پھر مجھے معافی دے دینا۔ ہاں جی، کہ آپ خدا نبی کی محبت میں آتے ہیں، میں بھی انہی کی محبت میں تمہارے لیے آتا ہوں، تو ہمارا تمہارا رشتہ اللہ والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ والا ہے، یہ نہ یہاں ٹوٹے گا نہ وہاں ٹوٹے گا۔ سمجھ آئی باتیں؟ مضبوط تھی، دلیلیں مضبوط تھی، کافی اس میں شبہ اور اختلاف رفع کیے ہیں نا، ہے نا؟ ہاں، یہ کشت بہت سنبھالنا، جتنی بھی میری کشتیں ہیں اس میں یہ بہت سنبھالنے والی حقیقت ہے کہ تمہارے ہر پرانے کارکن اور ہر پرانے جو پرانا میرا مرید ہے پرانا، اس کے پاس یہ کیسٹ ضرور ہونی چاہیے، کہنا حکم نہیں، اس کو فائدہ دے گی۔ اور کشتوں میں لیکن ایسی وضاحت نہیں جو آج میں نے کی، صحیح ہے نا؟ اس میں بہت باریکی سے وضاحت کی ہے میں نے۔